والصلاة والسلام على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپ حضرات کی اس تعلیم کو اور آپ حضرات کے اس کے حاصل کرنے کو بے حد قبول فرمائے. دیکھو، جس چیز کو آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں یہ ایک خدمت ہے مخلوق کی. یہ خدمت کس کی ہے؟ مخلوق کی. جتنا اس کے اوپر نیت کی درستگی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی فنون آپ حضرات کے اوپر کھولیں گے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ایک انجینئر انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، ایک تاجر تجارت پڑھ رہا ہے، ایک زراعت پڑھ رہا ہے. جتنی بھی چیزیں آپ حضرات پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے پہلی شرط اس کے فائدے کے حاصل کرنے کی ہونی چاہیے کہ ہم اس سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، اپنا نفع اس سے حاصل نہیں کریں گے. یہ سارے شعبے، چاہے وہ وکالت کا شعبہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو، یہ پہلے زمانے میں خدمت کے شعبے ہوا کرتے تھے. اب اس زمانے میں یہ کمانے کے شعبے ہو گئے. پہلے زمانے میں کس کے شعبے ہوا کرتے تھے؟ خدمت کے شعبے. ڈاکٹر خادم ہوا کرتا تھا. کوئی مریض کسی تکلیف میں آیا ہے، کوئی مریض کسی پریشانی میں آیا ہے، کوئی مریض کسی حال میں آیا ہے، اس کے مرض کو دور کرنا یہ اس کی فکر ہوا کرتی تھی. اب ڈاکٹری کی تعلیم مہنگی ہو گئی اس واسطے کیونکہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے. ایک آدمی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، جیل کے اندر بند ہے، یہ اس کو چھٹانے کی فکر، اہل حق کو حق دلانے کی فکر، یہ ایک طرح کی خدمت ہوا کرتی تھی. اب وکالت ایک مستقل طور پر کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے. وکالت مستقل طور پر کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے. جب یہ شعبے کمانے کے ذریعے بن جاتے ہیں، جب یہ شعبے کمانے کے ذریعے بن جاتے ہیں تو ان کی جو فوائد ہیں وہ انسان کے سامنے نہیں رہتے. ورنہ ایک معمولی سا کیڑا ہے، ایک معمولی سی مکھی ہے، شہد کی مکھی جو ہوا میں اڑ رہی ہے اور لوگوں کے نفع کے واسطے شہد کو جمع کرتی ہے، جا کر پھول کو چوستی ہے، پھول کا رس نکال کر لے کر آتی ہے. اس پھول کے رس کو نکالنے کے واسطے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو قرآن میں لفظ کا استعمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرا رب وہی کرتا ہے، یعنی رہبری کرتا ہے ایک مکھی کی کہ وہ کس پھول سے پھل کے لیے اور کس پھول سے رس کو چوسے شہد کے نکالنے کے لیے. اب سوچیے تو صحیح، جب ایک معمولی سا کیڑا وہ انسان کے نفع کی بنانے والی چیز کو لیے محنت کر رہا ہے اور اللہ اس کی رہبری کر رہے ہیں. اب سوچئے جب انسان کو نفع پہنچانے کے واسطے کوشش کرے گا تو اسے کتنا بڑا اجر ملے گا، کتنا بڑا اجر ملے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک اعتکاف کرنے والے کے اعتکاف پر، بات سمجھے گا ہمارے اچھی طریقے سے، یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا پوری زندگی. ایک اعتکاف کرنے پر اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تبارک و تعالی دوزخ اور اس کے درمیان ایسی بڑی بڑی خندق کھود دیتے ہیں جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، جتنا آسمان اور زمین کا ایک دن کے اعتکاف کے اوپر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. اعتکاف کے اندر تھے، اتنے میں ایک صاحب آئے، بڑے غمزدہ، بڑے افسردہ، بڑے پریشان حال، آ کر غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے ایک مسجد کے کونے کے اندر. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا بات ہو گئی، تم غمزدہ کیوں ہو، تم پریشان کیوں ہو؟ یہ میرے اوپر قرض آ گیا ہے. میرے اوپر کیا آ گیا ہے؟ قرض آ گیا ہے. اور اس صاحب قبر کو جان کو میں وہ سبق کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ اتنا بڑا قرض ہے کہ میں اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا میں تمہاری سفارش نہ کر دوں جا کر، اس کا قرض ہے کہ قرض کو معاف کر دے یا تمہیں کچھ مہلت دے دے قرض کی ادائیگی کے واسطے. انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا کام ہو جائے گا. اپنے چپل اٹھائے اور مسجد سے باہر آ گئے.
لوگوں نے کہا ارے عبداللہ بن عباس کہاں جا رہے ہیں آپ مسجد سے باہر؟ آپ تو اعتکاف کے اندر تھے، آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ نے اپنا نفلی اعتکاف کیسے توڑ دیا؟ آپ کیسے مسجد سے باہر آ گئے؟ فرمانے لگے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی بڑی بڑی خندق کھود دیتے ہیں، جتنا فاصلہ زمین آسمان کا ہے اتنی بڑی ایک خندق ہوتی ہے، اور ایسی 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں ایک دن کے اعتکاف کے اوپر۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا اجر دیتے ہیں۔ اللہ، کتنے سال کا اعتکاف؟ 10 سال کے اعتکاف۔ اب دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی ساری ضرورتیں ہیں آپ کی تعلیم کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی پوری کرائے۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر نمبر دوسری چیز، جتنی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جتنا ہم نظام کائنات دیکھ رہے ہیں، سورج کا نکلنا دیکھ رہے ہیں، سورج کا ڈوبنا دیکھ رہے ہیں، فلاں چیز سے فلاں چیز بنتی ہے، فلاں چیز سے ہوتی ہے، اس ساری چیزوں کو کائنات کے نقشوں کو بجائے کائنات کے نقشے کے جوڑنے کے کائنات کے نقشوں کو خالق کائنات سے جوڑنا چاہیے۔ جتنا اللہ کو سمجھنے کا آپ کے پاس موقع ہے اتنا کسی ایک عام آدمی کے پاس موقع نہیں ہے۔ اس تعلیم کو آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم اسی میں الجھ کر رہ گئے تو وہی تعلیم ایک اللہ کا نہ ماننے والا بھی حاصل کر رہا ہے۔ دنیا ایسے بن گئی تھی، ستارہ ایسا کرتا ہے، چاند سے یہ ہوتا ہے، سورج سے یہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ تعریف کی ہے ایک اللہ کے ماننے والے کی، ایک اللہ کے نہ ماننے والے کی۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر کی کیا پہچان ہے؟ وہ آفاق میں گم ہے، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، ستارے کے منافع سوچ رہا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، سورج کے منافع سوچ رہا ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے، چاند کے منافع سوچ رہا ہے۔ انہی ستاروں آسمانوں کے اندر غائب ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ یہ پورا نظام ایک اللہ کے اندر، ایک اللہ کے بندے کے اندر پورا نظام چل رہا ہے۔ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی ختم ہو جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی اس پورے نظام کو ہی ختم کر دے گا۔ سب سے قیمتی اگر کوئی پرزہ ہے اس پورے کارخانے کے اندر جو سورج کو نکال بھی رہا ہے، سورج کو ڈبا بھی رہا ہے، چاند کو جلا بھی رہا ہے، چاند کو غائب بھی کر رہا ہے، دریوں کو بہا رہا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ روکے ہوئے ہے، آسمان کو اس نیلے صاحبان کو ہمارے اوپر روکے ہوئے ہیں، اگر ایک ذرہ ہے کوئی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا مضبوط ذرہ، ایسا مضبوط پرزہ ہے، ایسی مضبوط طاقت ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پھیلے ہوئے نقشوں میں فلاں کرنے سے فلاں کام ہو گیا تھا، فلاں کے کرنے سے فلاں ہو گیا تھا، ایک دوسری چیزوں سے نہیں ملانا چاہیے۔ عقل الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا اور عقل سے سوچ کر دین کے اوپر چلا جاتا اور حکم سے دین کا تعلق نہ ہوتا تو ہم خفین پر جو مسح کرتے ہیں وہ بجائے مسح اوپر کرنے کے پیر کے نیچے ہم مسح کرتے ہیں۔ پیر گندا کہاں سے ہو رہا ہے؟ نیچے سے، اور مسح کہاں پر ہو رہا ہے؟ اوپر ہو رہا ہے مسح۔ صفا مروہ پر دوڑ رہی ہے اما ہاجرہ، اور اب کون دوڑ رہے؟ عورت نے دوڑنا شروع کیا تھا، عورت کا دوڑنا روک دیا گیا ہے، مردوں کو دوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مردوں کو دوڑنے کا، ارے سمجھ رہے بات کو ہماری یا نہیں سمجھ رہے؟ اس واسطے عقل ہر جگہ نہیں لڑانی چاہیے انسان کو۔ ہم یہ سمجھتے ہمارے عقل میں تو بات نہیں آ رہی، ہم اس بات کو کیسے مانیں؟ ارے ہماری عقل کی حیثیت ہی نہیں ہے اتنی کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ۔ جب اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے عقل کو پیدا کیا، شاہ عبد العزیز نے تفسیر عزیزیہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل کے 100 ٹکڑے بنائے۔ کتنے ٹکڑے کیا عقل کو؟ 100 ٹکڑے۔
ایک ٹکڑا عقل پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دی، پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دی. سارے ڈاکٹر اسی ایک عقل ٹکڑے کے اندر، سارے انجینئر اسی ایک عقل ٹکڑے کے اندر، سارے پروفیسر اسی ایک عقل ٹکڑے کے اندر، سارے علماء فضلاء اسی ایک ٹکڑے عقل کے اندر، سارے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں سب ایک عقل ٹکڑے کے اندر رہے. باقی 99 حصہ عقل اللہ نے تنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیے تو صحیح، کوئی آج کا 1400 سال بعد والا آدمی اپنی اس ناقص عقل کے ساتھ پتہ نہیں ایک ذرے کا کون سا ذرہ اسے ملا ہے یا نہیں ملا ہے، وہ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول کی بتایا ہوا طریقہ ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. ہم سب سمجھنے کے اعتبار سے اندھے ہیں، اللہ کے رسول سمجھنے کے اعتبار سے بینا ہے. ہم نابینا ہیں. بینا اور نابینا کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ ایک ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹری کے اوپر تجربہ کر کے کسی چیز کا آپ کو مشاہدہ ہوا ہے، کوئی چیز کھل کر آپ کے سامنے آئی ہے. ایک آدمی دنیا میں کسی بھی شعبے کے اوپر کام کرتا ہے، کوئی چیز اب جو دیکھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے وہ نہ دیکھنے والے کی کیفیت نہیں ہوتی. میں نے وہ چیز نہیں دیکھی تو جیسا آپ نے سمجھا ہے اس چیز کو، اس کو میں نے نہیں سمجھا، کیونکہ ایک آدمی نے دیکھ کر مشاہدہ کر کے چیز کو سمجھا ہے، ایک نے بغیر دیکھے چیز کو سنا ہے. جتنا بھی نظام کائنات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. دیکھتے آپ سے لیلۃ المعراج میں اپنے گھر سے چلے، چل کر مسجد اقصی پہنچے. اب مسجد اقصی سے سفر شروع ہوا ہے، لامحدود سفر ہے، لامحدود سفر. آسمانوں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. جبرائیل نے کیا چل رہا ہے آسمان پر؟ یا رسول اللہ، بنو آدم کے اعمال ہیں جو آسمان پر چل رہے ہیں. جبرائیل نے کیا اتر رہا ہے آسمان سے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو آسمان سے اتر رہے ہیں. یہ اعمال جیسے چل رہے ہیں ایسے فیصلے اتر رہے ہیں. جبرائیل یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. اب یہ آنکھیں بینا ہیں، ان کے علاوہ جتنی آنکھیں ہیں وہ سب کی سب نابینا ہیں. اب ایک اندھا اگر اندھے کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا تو کسی گڑھے میں گر کر دونوں ہلاک ہو جائیں گے. چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے نا، سڑک پار کرنی ہے تو نابینا کو بینا کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، مجھے یہ چھوٹی سی سڑک پار کرا دو. اپنے گھر سے دور ہے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر تک پہنچا دو. اپنے گھر کے اندر ہے، مجھے میرے استنجا خانے تک، کمرے تک پہنچا دو. ایک چھوٹی سی سڑک نابینا بینا کا ہاتھ پکڑے بغیر پار نہیں کر سکتا. پھر دنیا کا پورا سفر، آخرت کا پورا سفر، قبر کے سوالات کے جوابات، نیکیوں کا تلنا، پل صراط سے گزرنا، جنت میں داخل ہونا، یہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے بغیر کیسے پار کر سکتے؟ بس میرے محترم دوستو، اس بات کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیے کہ جتنا بھی پھیلا ہوا نقشہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احکامات کے ساتھ جوڑا ہے. کہیں نہیں پڑھایا جائے گا یہ بات کہ زلزلے اس واسطے آ رہے ہیں کیونکہ زمین کے اوپر زنا ہو رہا ہے. کہیں نہیں پڑھائی جائے گی یہ بات قحط اس واسطے آ رہا ہے، بارش اس واسطے نہیں ہو رہی ہے کہ زمین کے اوپر گناہ ہو رہا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب زمین کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے تو سب سے دور رہنے والا آبادی سے پرندہ، بعض لوگوں نے اس کی تحقیق میں کہا ہے کہ سرخا پرندہ وہ سب سے زیادہ دور رہتا ہے آبادی سے. وہ سب سے زیادہ دور رہنے والا پرندہ جو اپنے گھونسلے میں انڈے دیے ہوئے ہیں آبادی سے دور، آبادی میں گناہ ہونے کی وجہ سے وہ پرندہ تک متاثر ہو جاتا ہے. وہ پرندہ تک، دل کے اندر چیونٹی، سمندر کے اندر مچھلی، درخت کے اوپر پرندہ ایک گناہ سے متاثر ہو جاتا ہے. اب سوچیے تو صحیح، وادی میں رہنے والے، آبادی میں رہنے والے لوگ یہ کس قدر کے متاثر ہو. اس لیے میرے محترم دوستو، جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، جب یہ ساری پریشانی آتی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ایک حکم ٹوٹنے کا اثر، میں اللہ کے ایک حکم ٹوٹنے کا اثر اپنے جانوروں کے اندر بھی دیکھتا ہوں. جس طرح میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرا جانور میری نافرمانی کرتا ہے جس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں، میرا غلام میری نافرمانی کرتا ہے جو میری ماتحتی میں ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھ سے میرے خدا کا حکم ٹوٹا ہے، میرے نیچے والے میرا حکم توڑتے ہیں. میرے نیچے والے کیا کرتے ہیں؟ میرا حکم توڑتے ہیں.
بس میرے محترم دوستو، اس کو سب سے پہلے سمجھیے کہ جو کچھ نظام کائنات چل رہا ہے یہ تنہا اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ سورج اگر گرہن ہو رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اگر زمین کے اوپر قحط پڑ رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، طرح طرح کی بیماریاں امراض آ رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس وجہ سے یہ امراض آ رہے ہیں اور یہ جب تک باقی رہیں گے ان تک پہنچیں گے جن سے اللہ ناراض ہوں گے۔ کوئی مرض بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی مرض بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر لوگوں میں پھیلتی چلی جائے۔ فرمایا کرتے تھے حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بیماری موت مخلوق ہے، بیماری مخلوق ہے، مخلوق کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک خالق کا حکم درمیان میں داخل نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، اونٹ میں کیا ہو گئی؟ خارش پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، کھجلی پھیل گئی اونٹوں کے اندر۔ ایک اونٹ کو ہوئی، دوسرے کو ہوئی، تیسرے کو ہوئی، پھیلتی چلی گئی۔ صحابی نے آकर اللہ کے رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے پھیل گئی؟ یا رسول اللہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی، اس ایک اونٹ سے سب اونٹوں کو ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ایک اونٹ کو کیسے ہوئی تھی جسے تو اللہ کے حکم سے ہوئی تھی؟ فرمایا جتنے اونٹوں کو ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، ایک اونٹ سے نہیں ہوئی۔ ایک اونٹ سے سارے اونٹوں میں خارش پھیل جاتی ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ ایک اونٹ کو جس طرح ہوئی تھی سارے اونٹوں کو اسی طرح اللہ کے حکم سے ہوئی۔ میرے محترم سمجھیے بات کو، رات کی حضرت بیان کے اندر سنا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک صاحب اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کے راستے میں جا کر ان کا ہاتھ کٹ گیا، اب وہ ہاتھ زخمی ہو گیا، کٹا ہوا ہاتھ، اس کے اندر سے وہ زخم بنا ہوا اس ہاتھ کے اندر، اور وہ ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھانے کا وقت آ گیا۔ اب جب کھانے کا وقت آیا انہیں محسوس ہوا میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، لوگ میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھیں گے، انہیں گھین آئے گی کھانا کھانے میں، یہ کبھی سمجھے کوئی بیماری نہیں پھیل جائے، کبھی یہ کچھ سمجھے میرا ہاتھ سے سمجھ کر گھین کرے۔ جیسے ہی دسترخوان بچھنے لگا، کھانے کا ماحول بننے لگا، یہ صاحب خاموشی سے کمرے سے باہر نکلنے لگے، یہ صاحب خاموشی سے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو سمجھ لیا، ہمیں نا کوئی بیمار کے پاس بیٹھو گے بیمار ہو جاؤ گے، فلاں کے پاس بیٹھو گے یہ ہو جائے گا، بیمار کی عیادت سے محروم کر دیا گیا ہے، جانے والے کو پوچھنے سے محروم کر دیا گیا ہے، نہیں جی فلاں کا مرض ہمارے اندر آ جائے گا، فلاں کی بیماری ہمارے اندر آ جائے گی، فلاں کی چیز ہمارے اندر آ جائے گی، ہم بچتے پھر رہے ایک دوسرے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دیکھا یہ آدمی اٹھ کر جا رہا ہے، فوراً بٹھایا انہیں اور بٹھا کر کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس بات کی، جب تک تم کٹا ہوا اپنا ہاتھ اس کھانے کے اندر اچھی طریقے سے نہیں چلا لینے اس وقت تک کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بعض مرتبہ کڑ کا مریض جس کی انگلیاں جھڑنے لگتی ہیں کڑ کے مرض میں، بڑا تکلیف دہ مرض ہوتا ہے، ایسے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ لوگ کہتے آ کر کہ اسے تو فلاں مرض ہے، کہیں یہ مرض آپ کے اندر نہ چلا جائے، فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا حکم ہوگا تو بغیر کھائے بھی مرض آ جائے گا، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ساتھ کھانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ پھر نمبر تیسری چیز جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ جس بھی فن کو ہم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ وزارت دنیاوی تعلیم ہو، جس چیز کو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں ہم کبھی بھی اسے حاصل کرنے کو انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ ہماری بات یہ دھیان رکھیے گا کبھی بھی اپنے فن کو علم دین پر فوقیت نہیں دینی چاہیے، علم دین پر نہیں۔ قرآن سے بڑھ کر ہماری تعلیم ہے نعوذ باللہ، حدیث سے بڑھ کر ہماری تعلیم ہے نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تعلیم سے بڑھ کر ہماری تعلیم ہے نعوذ باللہ۔ کبھی اس بات کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہ خیال اللہ کے نہ ماننے والوں کا خیال ہوا کرتا تھا۔ یہ خیال کس کا ہوا کرتا تھا؟ اللہ کے نہ ماننے۔ قارون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ اپنے زمانے کے نبی سے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میری علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ قارون کہہ رہا ہے۔ یہ کسے کہہ رہا ہے قارون؟ یہ کہہ رہا قارون کہ میرے علم سے میرے کچھ ملا ہے، مجھے وہ میرے علم سے ملا ہے۔
یہ جو کچھ ملا ہے مجھے میرے علم سے ملا ہے. قال انما اوتیت علی علم، میرے علم سے ملا ہے جو کچھ مجھے ملا ہے. بس میرے محترم دوستو، اس بات کو دل کے اوپر اچھی طریقے سے لیجیے اور اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی ہے. قبر کے سوالات و علم ہے. من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنا دین ہے. حضور آخرت کی تیاری کرنا دین ہے. اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آسمانی کتاب کو سمجھنا دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہمیں روزانہ اپنا تھوڑا سا وقت لازماً فارغ کرنا ہے. اپنا تھوڑا سا وقت اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہاں فارغ کرنا ہے. روزانہ اپنے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ہماری تعلیم کے علاوہ کا وقت ہے، جو بھی ہماری تعلیم کے علاوہ کا وقت ہے، جو بھی ہماری کلاسز کے علاوہ کا وقت ہے، اسے ہم فارغ کر لے کر آ رہے ہیں مسجد کے اندر. باقاعدہ اپنی طرف سے، باقاعدہ اپنے شوق سے لا کر اپنی نماز پیش کر رہے. جی میری نماز دیکھ لیجئے، میری نماز کیسی ہے، میری تجارت کیسی ہے، میرا صبح سے لے کر رات تک رہنا کیسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو ہمیں بڑے اہتمام سے حاصل کرنا ہے. اس کا نظام ہم روزانہ بنائیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے الطالب الصادق لا یحرم، سچا طالب اللہ کبھی اسے محروم نہیں کرتے. سچے طالب کو اللہ کبھی اسے کیا نہیں کرتے؟ محروم نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کی قوم کو ضرورت ہے، ایک انجینئر کی قوم کو ضرورت ہے، ایک وزیر کی قوم کو ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت جب پوری ہو سکتی ہے قوم کی جب اس کے دین زندگیوں کے اندر دینداری ہو. اگر اس کی زندگی کے اندر دینداری نہیں ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر انصاف نہیں ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر بہتری نہیں ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر پاکی نہیں ہے، تو بجائے اس کی ڈاکٹری سے فائدہ ہونے کے اس کی ڈاکٹری سے قوم کو نقصان ہوگا. اس کی ڈاکٹری سے قوم کو کیا ہوگا؟ یہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بنے گا. یہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بنے گا. بس میرے محترم دوستو سمجھو بات کو. یہ لکھا ہے علماء نے کہ بے ادب آدمی کو علم سکھانا ایسا ہے، بے ادب آدمی کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے راہزن کے ہاتھ میں تلوار دے دینا. راہزن ہوتا ہے نا ڈاکو. پہلے ڈاکو کس سے کر رہا تھا؟ پہلے ڈاکو چھین رہا تھا لوگوں سے مال، جھپٹ رہا تھا، ہاتھوں کے ذریعے لڑائی کر رہا تھا. اب ہم نے اس کے ہاتھ میں کیا دے دی؟ لا کر تلوار دے دی. اب بتائیے آپ، پہلے زیادہ نقصان ہو رہا تھا یا زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ بعد میں راہزن کے ہاتھ میں تلوار دے دینا. بے ادب آدمی کو علم سکھانا ایسا ہے. اس واسطے زندگیوں کے اندر انسانی ہمدردی ہونی چاہیے. انسانی ہمدردی یہ مدینہ منورہ کا نظام ہے. یہ عدالتوں کا نظام اسلامی نظام ہے. یہ اسپتال کا نظام اسلامی نظام ہے. یہ حکومت چلانے کا نظام ایسا اسلامی نظام ہے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کی چھڑی مار دی. چھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء، اور وہ آ کر کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو بدلہ چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ بدلہ. اللہ کے رسول نے چھڑی ہاتھ میں لی، لو تم میرے چھڑی مار لو. نہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے میرے چھڑی ماری تھی میں نے کرتا اتارا ہوا تھا. آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے. آپ نے کیا ہے؟ کرتا پہنا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار دیا. لو میں کرتا اتارتا ہوں، تم اب چھڑی مار لو. وہ صحابی کمر کے پیچھے گئے. پیچھے مہر لگی ہوئی تھی نبوت کی، ختم نبوت کی مہر. اسے جا کر بوسہ دیا. فرمایا رسول اللہ میں تو اس کو بوسہ لینا چاہ رہا تھا، اس واسطے میں نے جس میں مبارک سے کرتا اتروایا. میں تو اس کو کیا لینا چاہ رہا تھا؟ اس کا بوسہ لینا چاہ رہا ہے. اس واسطے یہ انصاف، یہ طریقہ اسلام کا سکھایا جا رہا ہے. یہ عدالتوں کے اندر انصاف ہے. یہ نہیں میں نے اچھی وکالت پڑھی ہے میں ظالم کا ساتھ دوں گا، مجھے ظالم پیسہ زیادہ دے رہا ہے میں ظالم کا ساتھ دوں گا. یہ انصاف، یہ اسلامی وکالت نہیں ہے. یہ اسلامی عدالت نہیں ہے. یہ اسلامی وکالت نہیں ہے. یہ اسلامی عدالت نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بلکہ واقعہ لکھا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گر گئی بازار میں. ایک یہودی نے وہ زرہ اٹھا لیا. زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو. لوہے کا لباس ہوتا ہے، پہلے زمانے میں پہنا جایا کرتا تھا. جنگی لباس ہوتا ہے، اسے پہنتے تھے، اسے زرہ کہتے تھے. بڑی اچھی بات. زرہ اٹھا دی، گری ہوئی.
لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگی لباس، تلوار سے ہتھیار سے بچانے کے واسطے پہنتے ہیں، وہ لے گیا۔ اب علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ میری زرہ، میرا وہ جنگی لباس وہ فلاں آدمی کے پاس ہے، جا کر کہا اس سے یہودی سے لاؤ وہ زرہ ہمیں ہماری واپس کرو، جنگی لباس واپس کرو۔ اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، اس نے کہا نہیں میری، علی رضی اللہ میری ہے۔ دونوں کے درمیان آپس میں بات چیت چلی، چلو عدالت چلتے ہیں۔ عدالت میں جو جج متعین کیا گئے تھے، جو عدالت میں جج تھے، انہیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے خود متعین کیا تھا، خود متعین کیا، قاضی شرح ان کا نام تھا۔ جیسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں گئے، دیکھا امیر المؤمنین عدالت میں آ رہے ہیں، جج صاحب کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھے۔ امیر المؤمنین کو کچھ سارا منظر یہودی دیکھ رہا، ان کا ملک ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا طے کیا ہوا جج ہے، جج ان کو دیکھ کر کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا ہے۔ عدالت کی کرسی پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلایا ہے، بٹھایا ہے، پوچھا امیر المؤمنین کیسے تشریف لانا ہوا عدالت میں، کیا بات پیش آ گئی، کیا سوال ہے، کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بھائی انہوں نے ہماری زرہ لے لی ہے، آپ ہماری زرہ ان سے ہمیں واپس دلوائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جج صاحب نے پوچھا امیر المؤمنین نے بتائیے زرہ ان کے پاس ہے، گواہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کون گواہ ہے اس زرہ کے اوپر؟ کہا میرے دونوں بیٹے گواہی دیں گے، حضرات حسن یہ دونوں گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے۔ علی امیر المؤمنین بیٹوں کی گواہی باپ پہ قبول نہیں ہوتی، بیٹوں کی گواہی ایک زرہ پر جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کیسے بڑے لوگ ہیں، کیسے بڑے لوگ ہیں، حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کی حق۔ اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ ارے میرا غلام ہے قمبر، وہ گواہی دے گا، اسے بھی معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ نہیں امیر المؤمنین، غلام کی گواہی آقا کے حق میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس انہی تین لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لباس میرا ہے۔ فرمایا نہیں، پھر تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی، آپ زرہ نہیں لے سکتے۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے محترم دوستو، سمجھو بات کو اچھی طریقے سے۔ مولانا مظفر صاحب کا یہ تو قریب کا، یہ 1400 سال پرانا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ 100 سال بھی نہیں گزرے۔ مولانا مظفر صاحب کانلے کے رہنے والے، ہمارے خاندان کے بڑوں میں تھے، بڑے مزے کا واقعہ بھائی نام صاحب لکھا ہے۔ مولانا مظفر صاحب ایک مرتبہ عدالت کے اندر بحث سے لی گئی، مسلمانوں کی زمین، مسلمانوں نے دعویٰ کیا ہماری زمین ہے، غیر مسلموں نے دعویٰ کیا ہماری زمین ہے۔ انگریز جج تھا، انگریز جج کے پاس چلا گیا کیس۔ اب دونوں طرف سے گواہوں کو پیش کیا گیا، بحث و مباحث سے بعد اب گواہی دینے کا وقت آیا تو مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے گواہ لے کر آئے۔ سب انگریز غیر مسلموں سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے گواہی کون دے گا کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ اس گواہ کو لے کر آؤ۔ کہنے لگے جی مسلمانوں میں سے مولانا مظفر صاحب گواہی دیں گے۔ سب حیران رہ گئے کہ مولانا مظفر صاحب تو بڑے معالم ہیں، بڑے ہمارے بڑے علماء میں گزرے۔ عدالت کے اندر تشریف لائے، جج نے پوچھا ان سے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں یہ زمین میرے ہندو بھائیوں کی زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ کہنے لگے، فرمانے لگے یہاں یہ صاحب کیس جیت گئے ہیں جن کی زمین ہے، کیس یہ جیتے ہیں، زمین ان کی ہو گئی ہے، لیکن عدالت میں اسلام جیت گیا۔ عدالت میں کیا جیت گیا؟ یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ نہیں کہ میں تمہیں دبا کر زیادہ ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے جانوروں کا نظام، ایک کس کا نظام ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے انسانوں کا نظام۔ آج جتنی بھی دنیا کے اندر لڑائی چل رہی ہے وہ جانوروں کے نظام کو سامنے رکھ کر چل رہی ہے۔ اس کی مثال حضرت دیا کرتے تھے، یہ جانوروں کے نظام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اپنی ضرورت کے واسطے لڑ رہا ہوں، یہ اقتدار کے واسطے لڑ رہا ہوں۔ یہ لڑائی ضرورت کی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اقتدار کی لڑائی۔ حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایک گھر کے اندر ایک مرغا ہے، ایک گھر کے اندر کیا ہے؟ مرغا۔ مرغے کے پاس بہت بڑا صحن موجود ہے، گھر کا پورا صحن کس کا ہے؟ مرغے کا ہے، پورے صحن کو اکیلا مالک ہے۔ کھانے کے واسطے مرغے کے پاس صبح شام کا دانہ موجود ہے، کھانے کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ 10 12 15 مرغیاں وہاں پر موجود ہیں، مرغیوں کی اسی کمی نہیں ہے۔ اب آپ ایک اور مرغا لا کر چھوڑ دیجیے، ایک اور مرغا لا کر آپ چھوڑ دیجیے، یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس سے لڑنا شروع کر دیں۔
کیوں لڑ رہا ہے؟ کس وجہ سے لڑ رہا ہے؟ خونم خون ہو جائے گا، لڑتے لڑتے جان دے دے گا اپنی، لیکن اپنے ہوتے ہوئے دوسرے مرغے کو برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے آج کے زمانے میں جو حکام کی لڑائی ہے وہ مرغوں کی لڑائی ہے، وہ کوئی انصاف کی لڑائی نہیں، وہ کس کی لڑائی ہے؟ مرغوں کی لڑائی، کہ ایک طاقتور دوسرے کو دبا رہا ہے۔ اب جو مرغا ہار جاتا ہے وہ گردن جھکا کے چلتا ہے، وہ سامنے مرغے کے سامنے رہتا ہے، جتنا کھانے کی ہو جائے گا اتنا کھانا کھائے گا، جب جی چاہے مار کے بھگا دے گا، جب غرائے گا، جب کرے گا، کسی کو دیکھ نہیں سکتا، کسی کی طرف جا نہیں سکتا، گردن اٹھا نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے اندر جنگ جو ہے وہ اسی چیز کی جنگ۔ ساتھ ہمارا حضرت ابھی ایک کوئی وزیر ملاقات کے واسطے آئے تو ان سے یہی بات کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ہم نئے ہتھیار بنانے کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ ہتھیار بنانا کیا سمجھ رہے ہیں؟ ترقی۔ یہ ہتھیار بنانا ترقی نہیں ہے، ہتھیار بنانا تنزلی ہے۔ ہتھیار بنانا، پہلے آدمی ہاتھوں سے لڑا کرتے تھے، پھر ترقی ہوئی تلواریں نکل کر آ گئے، پھر ترقی ہوئی بارود بن گیا، بارود تیار ہو گیا، پھر ترقی ہوئی پیٹ میں ہتھیار نکل کر آ گئے، بیٹھے بیٹھے پورا شہر۔ اب ہم اسے ترقی کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے اوپر سے جہاز گزرے گا، پورا شہر ہلاک کر کے چلا جائے گا۔ اب تو جہاز گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبائیں گے، راکٹ اڑ کر پورا شہر کو ہلاک کر دے گا۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں یہ ترقی نہیں ہے، ترقی یہ تھی کہ بجائے ہاتھوں سے جو لڑائی ہو رہی ہے وہ لڑائی بھی ہاتھوں کی ختم ہو جائے۔ ترقی ہوتی بجائے ہتھیار بنا بنا کے شہر تباہ کر کے ہم ترقی سمجھے نہیں، اتنا امن قائم ہو، اتنی شانتی قائم ہو، اتنا سکون قائم ہو کہ دنیا سے لڑنے کے ہتھیار ہی ختم ہو جائے، یہ انسانیت کی ترقی ہے۔ یہ انسانیت کی کیا ہے؟ بس میرے محترم دوستو، اس بات کو ذرا دل کے اوپر لینا پڑے گا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عمل لے کر آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انصاف لے کر آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی لے کر آئے ہیں۔ اس زندگی کا تعارف کرانا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھنا ہماری زندگی میں جس میدان کے اندر، جن اسکولوں کے اندر، جن کالجوں کے اندر آج آپ حضرات تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کل کو ان سے فارغ ہو کر جس عدالت کی کرسی پر اللہ آپ کو بٹھائے گا، جس وزارت کی کرسی پر اللہ آپ کو بٹھائے گا، جس اسپتال کی کرسی پر لے جا کر ڈاکٹر کے عہدے پر لے جا کر اللہ آپ کو بٹھائے گا، جس وکالت کے عہدے پر لے جا کر اللہ آپ کو بٹھائے گا، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان شعبوں پر دین کا تعارف کرانا، ان شعبوں پر دین کا تعارف۔ یہ ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مسلمان کو جس جگہ بھی رکھا ہے اپنے تعارف کے لیے رکھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوا کرتا تھا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام ہو جو ہواؤں میں اڑ رہے ہو تخت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کر رہے ہو، پوری دنیا پر بادشاہت کرتے ہوئے بھی اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو جو اپنا کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے، ایک لوٹا ایک لاٹھی لیے چل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا کیا کرا رہے ہیں۔ چاہے حکومت ہو یا نہ ہو، جس جگہ اللہ نے رکھا ہے وہ تعارف کے لیے رکھا ہے۔ پھر میرے محترم دوستو، آخری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ سنتوں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے زندگی کے اندر۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اسلامی تعارف اور اسلامی پہچان ہے یہ پہچان کہ ہم جس بھی ماحول کے اندر ہیں، جو اجر آپ حضرات کو سنت لباس پہننے پر، سنت چہرہ رکھنے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اختیار کرنے پر جو اجر آپ کو ملے گا وہ اجر کسی عام آدمی کو نہیں مل سکتا۔ ماحول کیونکہ مخالف ماحول ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ایسے ماحول میں میری سنت کو زندہ کرے جہاں سنت کو مٹایا جا رہا ہو، جہاں سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہید کا ثواب بیان کر رہے ہیں۔ اتنا اونچا درجہ ہوگا ایک شہید کا، اتنا اونچا درجہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو اپنا اتنا اوپر کیا کہ سر کے اوپر جو ٹوپی یا چیز پہنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پیچھے گر گئی۔ صرف ایک شہید کا ثواب بتاتے ہوئے آپ سوچئے تو صحیح، جب ایک شہید کا یہ ثواب ہے تو 100 شہیدوں کا کیا ثواب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے
آنے والی تکالیف اس کے درجے کو بڑھا دیتی ہے، اس کے درجے کو کیا کر دیتی ہے؟ دوست ہنس رہے ہیں، یار ہنس رہے ہیں، ارے تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے، ہمارے یہاں تو اس کے کپڑے نہیں پہنے جاتے، ارے تم نے کیسا چہرہ بنا لیا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا چہرہ نہیں بنایا جاتا، تم نے کیسے بال رکھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسے بال نہیں رکھے جاتے، تو کیسے کھانا کھا رہا ہے، ہمارے یہاں تو ایسے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جتنی چاروں طرف سے اس کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ اس کے درجے کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، یہ اس کے درجے کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کا تو پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے کہ سنتوں پر عمل یہ انسان کو بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے، بڑے اونچے۔ چھوٹے سے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب، ایک بڑے چھوٹے سے کیا کہنا چاہیے عمر تھی اس وقت۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بلوایا اور بلا کر کہنے لگے، اے یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ قطب، یہ قطب کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں دنیا کے اندر۔ کہنے لگا حضرت قطب بننا بھی کوئی آسان کام ہے، ابدال بننا بھی کوئی آسان کام ہے، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر آدمی قطب اور ابدال کے مقام کو پہنچتا ہے۔ یہ بزرگی کے مقام ہوتے ہیں اونچے اونچے، ان بزرگی کے مقام پہ بڑی مشکل سے آدمی پہنچتا ہے۔ فرمایا نہیں، جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، تم وہاں سنتوں کو زندہ کرو، اللہ قطب اور ابدال کے مقام پہ پہنچا دے گا۔ اللہ کہاں پہنچا دے گا؟ قطب اور ابدال کے مقام۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، اپنا لباس ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسکول جا رہے ہیں تو اسکول کا ڈریس پہننا ہماری مجبوری ہے، لیکن جیسے ہی اسکول سے نکل رہے ہیں اس ڈریس کو اتار دینا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ مجبوری کا درجہ ہے۔ ایک مجبوری کے درجے میں آدمی وقتی طور پہ کسی چیز کو کر رہا ہے تو وہ ایک مجبوری کا درجہ ہے، لیکن جہاں تک اسے اختیار ہے وہاں تک دین پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھو بات سمجھنا ہمارے اچھی طریقے سے، جتنا دین پر چلنے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس اختیار پر ہم دین پر نہیں چلے تو جن چیزوں پر آج مسلمان کو اختیار نہیں ہے اللہ کبھی بھی اس پر ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی بھی اس پر، کیوں؟ کیونکہ جتنی چیز پر اختیار ہے جب ہم اسے ہی اختیار نہیں کر رہے ہیں تو جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے اس پر اللہ کی مدد کیسے آ جائے گی؟ اس پر اللہ کی مدد کیسے آ جائے گی؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اس بات کی سب سے زیادہ فکر دل کے اوپر لو۔ دیکھو اس وقت یہ بڑا پریشانی، جب کسی قوم کو ختم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کے خیالات تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے اس بات کو، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، ان کے خیالات پر قوموں کی حیات موقوف ہوتی ہے۔ خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ قومیں کیا ہو جاتی ہیں؟ خیالات کی جمع ہے۔ قیام کیا ہوتی ہے؟ خیالات جو ہوتے ہیں نا اس کے آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلا جو پریشانی ہے ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ میری مرضی میری مرضی میں جیسا جی چاہے کپڑا پہنوں، میری مرضی میں جیسی جی چاہے شکل رکھوں، میری مرضی میں جیسے جی چاہے کپڑے لباس رکھوں، میری مرضی میں جیسے جی چاہے بات رکھوں، یہ میری مرضی ہے نا میرے محترم۔ جس طرح ہم نماز میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اسی طرح باقی تمام زندگی میں بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ نماز میں پابند ہے تو یہ نہیں میری مرضی ہے، میں 3 رکعت پڑھوں چاہے ظہر کی چاہے 5 رکعت پڑھوں، یہ تو میری مرضی کی چیز ہے۔ میری مرضی ہے میں زکوٰۃ چاہے آدھی دوں چاہے پوری دوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ میری مرضی ہے میں رمضان کے 15 روزے رکھوں یا 30 روزے رکھوں، نہیں۔ آپ یہ کہا جائے گا یہ طریقہ ہے، اسلام کے بتائے ہوئے فرائض ہیں، اسلامی زندگی ہے۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو پوری طریقے سے پابند ہوتا ہے کسی چیز کا، اسے مسلمان کہتے ہیں، اس میں مرضیات نہیں۔ اس واسطے ان باتوں کو سمجھیے اچھی طریقے سے، ان باتوں کو دل کے اوپر لیجئے کہ ہم لباس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس تلاش کریں، ہم چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ رکھیں، ہم سر پہ بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال رکھیں، ہمارا رہن سہن جتنا بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، اور اگر بڑی مجبوری کے درجے میں کسی چیز کو چھوڑنا پڑ جائے تو اس کا ایسا غم ہو جیسا شوگر کا مریض میٹھا چھوڑتے ہوئے غم زدہ ہوتا ہے۔ شوگر کا مریض ہوتا ہے نا، ایک شوگر بڑی ہوئی، ڈاکٹر نے کہا ہے
ابھی کچھ دن تک آپ کو میٹھے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، دیکھنے سے بھی شکر بڑھ جائے گی آپ کی. اب وہ رسگلہ آ گیا وہ بیچارہ منہ زبان کے اوپر ہوٹوں کے اوپر اپنی زبان پھیرتا رہتا ہے اور اسے کھا نہیں سکتا میں. اسے غم ہے اس کو چھوڑنے کا، اسے غم ہے اس میٹھے کو چھوڑنے کا، اگرچہ طبیعت اس کی طرف مائل ہے. ایسا غم ہوا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا. یہ میں اس پر عمل نہیں کر پا رہا، یہ میری مجبوری ہے، یہ میرے اندر غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ بھی میں عمل کروں. میرے محترم دوستو، پھر ان ساری چیزوں کو لے کر ہمارا کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. دیکھیے جتنا ہم اپنے اس زمانے کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے اتنا ہی زندگی محفوظ ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی عبادت کہاں گزری ہو، جس کی جوانی عبادت کی حالت میں گزری ہو. 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی عبادت، جس کی جوانی کہاں گزری ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. یہ نوجوان حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی جوانیاں وہ اللہ کے راستے کی دین کی خدمت میں گزارا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے سخت ترین رات وہ رات ہے جس رات اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تم چھوٹے ہو، ابھی اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، اور میری زندگی کی سب سے پسندیدہ رات وہ رات ہے جس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر اب تم بڑے ہو گئے ہو، اللہ کے راستے میں جا سکتے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ جن چیزوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں ان میں فہم کا پیدا کرنا ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر مریضوں کے درمیان رہتا ہے، مریض کا حال کھلتا ہے، اس کے اوپر مریض کا حال کھلتا ہے. جتنا ہم عوام کے درمیان گھسیں گے، جتنا ہم دنیا کے اندر جائیں گے، محنت کریں گے لوگوں کے درمیان، اتنا ہی لوگوں کا حال ہمارے اوپر کھلے گا، اتنا ہی لوگوں کا حال ہمارے سامنے آئے گا، اتنا ہی ہمیں ان چیزوں سے تجربات حاصل ہوں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. یہ قرآن جگہ جگہ بیان کر رہا ہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب اللہ کے راستے میں نکلنے کو تم سے کہا جاتا ہے تم زمین کے اوپر بوجھل ہو جاتے ہو، تم زمین کے اوپر بھاری ہو جاتے ہو، تم زمین کے اوپر بھاری ہو جاتے ہو. اللہ کے راستے کے خروج کا ایسا اہتمام ہمارا ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے. دوسری چیز روزانہ اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر اہتمام سے اس بات کی فکر کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ملاقاتیں ہماری کالج کے اندر ہوا. یہ تو کوئی بہت بنیادی چیز ہے. اپنے 10-15 منٹ نکال کر، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر جتنے ہمارے مسلم لڑکے، جتنے ہمارے مسلمان بھائی اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہمارے کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہم جا کر ان سے ملاقات کریں، انہیں نماز کے اوپر آمادہ کر رہے، انہیں تھوڑی دیر تعلیم کے حلقے میں لا کر اپنے ساتھ بٹھا رہے، روزانہ انہیں ملاقات کر رہے. اور جس دن بھی ہمارا چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن، یا ہمارے درمیان میں کبھی بھی چھٹی کے دن آتے ہیں، 2-3 دن چھٹی کے ملتے ہیں، اس میں جماعتیں بنا کر اپنے ماحول سے نکل کر ایک 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں گزار رہے، ایک 72 گھنٹے مسجد کے ماحول کے اندر گزار رہے. کہیں ایک دن کی چھٹی ملی ہے، ایک دن کے واسطے اللہ کے راستے میں اپنے اسکول کی جماعت بنا کر نکل رہے. 3 دن کی چھٹی ملی ہے، 3 دن اللہ کے راستے میں نکل رہے. دیکھیں میرے محترم دوستو، اسے نکلے بغیر ہمارا دین جیسے سمجھ سکتے ہیں نکل کر، اپنے مقام پر رہ کر نہیں سمجھ رہا. جب آدمی اپنے ماحول سے نکلتا ہے نا تو جس ماحول کی برائی کا اسے احساس ہوتا ہے، ورنہ کسی بھی ماحول میں رہتے اس کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس کی برائی کا کیا ختم ہو جاتا ہے؟ تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک عطر میں رہنے والی لڑکی، عطر کی دکان ہوتی ہے نا، عطر کی عطار کہتے ہیں انہیں، عطر والوں. تو ایک عطر میں رہنے والی لڑکی، اس کی رشتہ اور شادی ہو گئی گوشت والوں میں، قصائی. دونوں کام اچھے کام ہے، ایک طرف گوشت کی کٹائی ہوتی ہے، ایک طرف عطر بنتا ہے. ہاں تو ان کے گھر کے اندر سارے دن دیکھ کے اوپر عطر پک رہا ہے، عطر کی خوشبو ہے، عطر کا ماحول ہے، گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، پوری زندگی خوشبو کے اندر گزری. اب اتر کر کہاں گئے؟ فوراً
صحیح والوں میں آ گئی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جانور گرایا جا رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے، ایک طرف کوٹا پڑا ہوا ہے، ایک طرف خون پڑا ہوا ہے، ایک طرف گوشت رکھا ہوا ہے، ایک طرف کالے پڑی ہوئی ہے. اب جو وہ رخصت ہو کر آئی ہر وقت کپڑا اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھے. کبھی بھی وہ بیچاری سانس اس کے بغیر لیا نہ جائے، ناک کو اوپر بند رکھے اپنی مستقل. ان سارے کی چیزوں کی بدبو یہ کیسے برداشت ہو؟ ابھی ہفتہ گزرا تھا، 10 دن گزرے تھے، بڑی خوشی خوشی ایک دن اپنی ساسو اماں کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی ساس اماں میرے مبارک قدم تمہارے گھر کے اندر کیا پڑے ہیں، تمہارے گھر کی تو ساری بدبو ہی ختم ہو گئی، تمہارے گھر کی ساری بدبو ختم ہو گئی. ساس نے کہا نہ بیٹا، بدبو تو اسی طرح ہے اس طرح جو پہلے دن آئی تھی، تیرا احساس ختم ہو گیا ہے. تیرا کیا ختم ہو گیا ہے؟ یہاں 10 دن ایسی عادی بن گئی کہ اس بدبو کا جو احساس تھا. بس میں کہنا چاہتا تھا کہ جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول میں کیا کمی ہے، مستقل اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کمی کا احساس ختم ہو گیا. جب ہم اس ماحول سے نکلیں گے، راتوں کی تہجد ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، ذکر کا اہتمام ہو رہا ہے. جس طرح ایک بیمار آدمی کو اسپتال میں رکھا جاتا ہے علاج کے واسطے، آپ جس علاج ماحول کے اندر تھے وہاں ایسا انفیکشن پھیلا ہوا تھا، وہاں ایسی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اگر آپ اسی ماحول کے اندر رہتے آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ تھا. اس واسطے ہم آپ کو اس ماحول سے نکال کر رہے ہیں. اب ڈرپ لگائی جا رہی ہے، ایکس رے کیے جا رہے ہیں، سر کے اوپر ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، وقت پر غذا دی جا رہی ہے، علاج کیا جا رہا ہے، ضرورت کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. سارا علاج اسپتال کے اندر جس طرح ایک جسمانی علاج اسپتال کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح ایک روحانی علاج اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، علم کے حلقوں میں بیٹھا جا رہا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جا رہا ہے. یہ غذا روح کو غذا مل رہی ہے، روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ روح کی غذا ہوتا ہے. جسم اگر کمزور ہے روح مضبوط ہے، مضبوط روح کے ساتھ کمزور جسم چل جاتا ہے. لیکن اگر روح کمزور ہے جسم مضبوط ہے یہ چل نہیں پاتا، یہ پریشان نہیں رہتا. آپ دیکھ لیے ساری دنیا سے ساری چیزیں موجود ہیں، راتوں کو نیند کی دوائی کھائی جا رہی ہے، ساری دنیا موجود، ساری چیزیں موجود ہیں، خودکشیاں کی جا رہی ہیں، ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے. راتوں کو لڑائی جھگڑے پریشانی سروں سروں کے اوپر مسلط ہے، نہ رات کا چین ہے نہ دن کا چین ہے. وجہ کیا ہے؟ ساری آرائشیں موجود ہیں، سارا سکون کا سامان موجود ہے، لیکن جو اصل سکون ہے وہ نہیں مل پا رہا. بس میرے محترم اس کا پوری طریقے سے اہتمام، روزانہ اپنے اسکول کے اندر گشت کرنا، روزانہ اپنے اسکول کالجوں کے اندر ملاقاتیں کرنا، ہفتے کا ایک دن اتوار کا دن طے کر لیجیے. اگر صرف ہفتے میں ایک ہی چھٹی مل رہی ہے تو 24 گھنٹے 2-4 ذمہ دار ساتھیوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا. زیادہ چھٹیوں کا موقع آیا ہے، 3 دن کی جماعتیں نکلنا. اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر اب کسی شعبے کے اندر جا رہے ہیں تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں دینا، یہ روزانہ ہمارا اہتمام سے ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے. کافی لمبا آپ حضرات کا بیٹھنا ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ حضرات ارادہ کیجئے، کھڑے ہو کر نیت کیجئے. 4 مہینے کے واسطے جن کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے وہ ارادہ کریں اور کھڑے ہو کر بتائیں کہ انشاءاللہ ہم